کپتان حکومت کی جانب سے پاکستانی میڈیا کی بچی کھچی آزادی سلب کرنے کی خاطر تجویز کردہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل ملک بھر کی صحافتی تنظیموں کی شدید تنقید کی زد میں ہے اور اسے ایوب خان دور کے جابرانہ اور بدنام زمانہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کا دوسرا روپ قرار دیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ صحافتی اداروں کے معاملات کی نگرانی کے لیے حکومت نے حال ہی میں ایک نئے سرکاری ادارے کے قیام کا اعلان کیا ہے، جس کے اختیارات کو بعض صحافی فوجی آمرانہ دور میں جاری کیے گئے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس سے تشبیہ دے رہے ہیں، جو تقریباً 60 برس قبل نافذ کیا گیا تھا۔ ڈان کے سابق ریزیڈنٹ ایڈیٹر اور سینئر صحافی اشر رحمان نے BBC کے لیے اس مجوزہ قانون کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا کہ حکومتی کارندے، وزیر، مشیر، انصافی تبصرہ نگار سب اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ میڈیا کی تاریخ میں ایک نیا باب کھلنے والا ہے، بس صحافیوں اور اخباری صنعت سے متعلق دیگر لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی میڈیا کو کنٹرول کرنے کی یہ تازہ ترین کوشش ہمیں آج سے 58 برس پیچھے لے جاتی ہے، جب 2 ستمبر سن 1963 کو ایوب خان کے دور آمریت میں پاکستان پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس متعارف کروایا گیا تھا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے نام ہی کافی ہے کہ پاکستانی میڈیا میں جو ڈیولپمنٹ جاری ہے اس سے فواد چوہدری اور ان کے وزیر اعظم کوئی خاص خوش نہیں۔ اشر رحمان کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک مضبوط مرکز کی متلاشی حکومت اس بات سے نالاں دکھائی دیتی ہے کہ جہاں پیمرا کا ایک آرڈر ٹی وی چینلز پر تو کسی خاص مواد کو چلنے سے رکوا سکتا ہے، وہیں اخبار کا ایڈیٹر اس خبر کا متن چپ چاپ اپنی اشاعت میں شامل کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے جب اخبار کو خبر ہو گئی پورے گاؤں میں اس کا پھیل جانا یقینی ہے۔ ان حالات میں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ سخت ترین آمریت کے دور میں بھی اپنے حق کے لیے کھڑا رہنے والا پاکستانی میڈیا آج آزادی صحافت کے حوالے سے شدید ترین مشکلات کا شکار ہے۔ سچ پوچھئے تو جو مسائل آج کے صحافی ایکٹیوسٹ کو درپیش ہیں وہ آج سے پہلے کبھی نہ تھے۔ کپتان حکومت کے تجویز کردہ میڈیا اتھارٹی قانون کے تحت صحافیوں کے لیے 25 کروڑ تک کے ہرجانے کی سزا اور قید کے علاوہ میڈیا ٹرائبونل کے خلاف صرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل کا حق دیا جا رہا ہے، جس کے بعد سزا کے خلاف اپیل کا اور کوئی فورم موجود نہیں رہے گا۔ اشر رحمان کے مطابق کوئی ایسا کاغذ ابھی منظر عام پر نہیں آیا جس میں آنے والے نئے قوانین کا خلاصہ کیا گیا ہو، لیکن کئی ایسی دستاویز موجود ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے تحت حکومت بے قابو میڈیا کو اپنی گرفت میں رکھنا چاہتی ہے۔ ایک ایسی ہی دستاویز کے مطابق مجوزہ میڈیا اتھارٹی کا چیئرمین انفارمیشن گروپ کے افسران کے گریڈ 21 یا 22 کے پینل سے ہوگا۔ حکومت چاہے کتنا بھی زور اس بات پر دے کہ اتھارٹی کے دیگر ممبران کی تقرری کے وقت سرکاری اور غیر سرکاری توازن کا خیال رکھا گیا ہے، حکومت کے ایک افسر کے نیچے اس طرح کی ایک اتھارٹی کا قیام صحافیوں کے لیے ایک مستقل درد سر کا سامان ہو سکتا ہے۔ میڈیا کو خصی کر کے اس حکومتی منصوبے کے ماسٹر مائنڈ ایسا ضابطہ اخلاق بھی مرتب کرنا چاہتے ہیں جو اچھی صحافت کے لیے ان کے تئیں ضروری ہے۔ نہ صرف یہ کہ اشتہاری محصولات کے ریٹ بھی ظاہر ہے اتھارٹی کے پاس ہی ہوں گے، بلکہ انتہائی اہم کام جو PMDA کا ہوگا وہ یہ کہ کیا نشر کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں۔ اشر کہتے ہیں کہ ایک صحافی کا خبر کے ذرائع کو تحفظ دینا صحافت میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے، مگر یہاں کہا جا رہا ہے کہ اتھارٹی اس قسم کے معاملات میں بھی دخل اندازی کا حق رکھے گی، جو یقیناً میڈیا یا صحافی کو بالکل قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ قانون میڈیا مالکان سے زیادہ صحافیوں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ان حالات میں بقول اشر رحمان پرانے اور نئے اسلحے سے لیس ایک حکومت، ایک ریاست، ایک نئی یلغار کے لیے تیار ہے جس کا آخری مقصد صحافی کو اپنے تابع کرنا ہے، چاہے ایسا براہ راست کیا جائے یا ان ہاتھوں کے ذریعے جس سے ہمارا معروف اور نامعلوم صحافی اپنے کام اور مہارت کی اجرت لیتا ہے۔ یہ دنیا میں واحد ملک نہیں جو میڈیا کے ہمیشہ بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے جتن اتنے زور و شور سے کر رہا ہے۔ کئی اور ریاستیں بھی اپنے تئیں اس ناممکن مقصد کو حاصل کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں اس لڑائی کی کچھ جہتیں وہی ہیں جو کہ کہیں بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلاً سیاستدانوں کی آپس کی طاقت کی لڑائی یہاں بھی بہت واضح ہے۔ حالانکہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے مخصوص حالات میں سیاستدانوں کے درمیان آزادی رائے جیسے موضوعات پر بنیادی اتحاد کے بغیر جمہوریت یہاں بس ایک خواب ہی رہ جائے گی۔ اشر کہتے ہیں کہ کچھ دیگر اتحادی بھی وقت کی اہم ضرورت ہے جو کسی بھی طرح کی لڑائی پر آمادہ، مجبور اور تبدیلی پر تلے سیاستدانوں سے بالا ہی صحافیوں کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، جیسا کہ عدلیہ یا غیر سرکاری ادارے یا باقی ماندہ ٹریڈ یونینز ہیں۔ ان سب کا متوقع اتحاد لہو میں کچھ نہ کچھ گرمائش کی صلاحیت تو بہرحال رکھتا ہے، مگر کسی فیصلہ کن جنگ کے لیے شاید ہمیں حکومت اور میڈیا کے درمیان بظاہر اس محاذ آرائی کو ایک نئے یا نسبتاً کم استعمال کیے گئے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ کی طرح یہ معاشرے کے کم آسودہ گمنام لوگوں اور جانے پہچانے چہیتے اور آسودہ گروپوں میں لڑائی ہے۔ وہ لوگ
آپ کو دبا کر آپ پر اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور بس۔ اس کی مثال یوں دیکھیے کہ ان کی فوج کا ایک آدمی کسی عارضی حادثے کے تحت یا محض وقت گزاری کے لیے آپ کی صفوں میں آ گیا ہے، مثلا اسے اینکر کے رول کو اپنانا پڑ گیا ہے، مگر بالآخر وہ شخص اس ڈائیورژن کو ایک جاسوسی کی طرح ہماری ٹوہ لینے کے لیے ایک مہم میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ ہمارا تھا نہ ہے، کیونکہ اس کا آخری مقصد تو اپنے آسودہ حال گروہ کو فائدہ پہنچانا ہے۔ عشر کے بقول ایک اور مثال یہاں ایک ایسے سابق صحافی کی دی جا سکتی ہے جو صحافت سے وزارت اور اس کے بعد بادشاہ گر کی کرسی پر براجمانی کو ایک فطری ترقی کے طور پر پیش کرے، اور پھر ایک چھلانگ لگا کر کیمرے کے سامنے اطمینان سے بیٹھ کر نئی دنیا کے رازوں کے بارے میں اپنے خیالات کا لنگر ہم پر کھول دے۔ یہ بھی اس آسودہ حال لوگوں کے گروہ کا ایک مغرور نمائندہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اب یہ پرانے نعروں اور دو فریقوں کے مابین سیدھی گھمسان کی جنگ نہیں ہے۔ اب آزادی صحافت کے نام پر جدوجہد کرنے والوں کو یہ بھی نظر رکھنی ہے کہ ان کی صفوں میں ففتھ کالمسٹ یا جاسوس کون کون ہے، یا یوں کہیے کہ اگر یہ عناصر پہلے سے صحافیوں کے درمیان موجود تھے تو اب ان کی حیت اور ان کی طاقت کا عیاں ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بس اسی قدر مشکل ہے یہ چومکھی جو بہرحال انہیں جیتتی ہیں، جو لوگوں کے ایما پر اپنے حصے کے سچ کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔